ہمارے گھروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے اکابرین نے کوڑے بھی کھائے ہیں، پھانسیوں پر بھی لٹک گئے اور سالوں تک جیلوں میں قید بھی رہے۔ سب ہو جانے کے باوجود انہوں نے دین اسلام پر کوئی آنچ آنے نہیں دی۔ ہم تو کربلا کی داستان سناتے سناتے تھک جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو قربانیاں ہیں دین اسلام میں وہ اور بھی ہیں۔ مولا امام حسین امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً پوری دنیا میں جو بھی سنے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، رو پڑتا ہے۔ دردناک حادثہ ہے، رسول اللہ کے شہزادوں کو جس طرح بھوکا اور پیاسا میدان میں رکھا گیا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ قربانیوں کی ابتدا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے شروع ہو چکی تھی۔ جب آپ نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، کون سی مشقت نہیں اٹھائی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 3 سال تک مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا تھا، کوئی کھانا پانی جانے نہیں دیا جاتا تھا آپ کے شعب میں، آپ کی وہ گھاٹی میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ تھے۔ ان 3 سالوں میں پتے کھائے، چمڑے ابال کر کے کھائے۔ یہ قربانیوں کی ابتدا تو زمانے نبوی سے شروع ہو چکی تھی، اور یہ بھی تو قربانی ہے کہ جب آپ حرم میں جائیں تو آپ کی پیٹھ پر اوجھڑی ڈال دی جائے۔ اور عقبہ بن ابی معیط ایک شخص ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رومال ڈال کر کے گھمایا تھا اور کھینچا تھا، جس کی وجہ سے حضور کے گلے میں سوجن آ گئی تھی۔ یہ سب قربانیاں ہی تو ہیں۔ اور مکہ مکرمہ میں عمار بن یاسر اور ان کے والد گرامی کو آگ میں جلایا جاتا تھا۔ بلال حبشی کو، خباب ابن الارت کو، خبیب ابن عدی کو، زید بن دسنہ کو، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے تڑپایا ہے۔ صرف تڑپایا نہیں، ان کے ایک ایک عضو کو کاٹا ہے، انگلیاں کاٹی ہیں، ناخنوں کو کھینچا ہے، کان کاٹے ہیں، ناک کاٹے ہیں۔ قربانیوں کی ابتدا تو زمانے نبوی میں ہو چکی تھی، اور مرد تو مرد ہے، عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ سیدہ بی بی سمیہ، جن کو ابو جہل نے گھوڑے کے پیروں سے باندھ کر کے دوڑایا تھا، اور پھر گھوڑا دوڑتے ہوئے آیا تو ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر انہیں شہید کیا گیا تھا۔ یہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام میں۔ عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، بچوں نے بھی دی ہیں۔ آج یہ ایک میسج ہے آپ تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سکون کی زندگی آپ کو دی، ہمیں دی ہے۔ اس دور میں ایک اذان دینے کے لیے نہ ہمیں کوئی دقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی تلوار لے کر نہیں کھڑا ہے کہ اگر سجدے میں جاؤ گے تو سر کاٹ دوں گا، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ آزادیاں دی ہیں، پلس اس پر یہ کہ ہمیں اچھا کھلا بھی رہا ہے، اچھا پلا رہا ہے، اچھا پہنا رہا ہے، ہمارے دولت میں فراوانی ہے، سب کچھ ہے۔ یہاں پر آرام ہی آرام ہے، اس کے باوجود ہم دین پر کتنے قائم ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے دین اسلام کو اپنے گھروں میں ہی اجنبی بنا رکھے ہیں۔ اسلام اسلام کے نعرے تو ہم لگاتے ہیں، لیکن اس اسلام کو نہ ہم اپنی بچیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں، نہ بیویوں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو ننگا گھمائیں گے، اس وقت اسلام کہاں ہے؟ اسلام کے نعرے لگانے والے ہیں۔ یقیناً اسلام سے تمہاری اگر محبت ہے تو تمہیں اسلام کو اپنے گھر میں بھی دیکھنا ہوگا۔ اپنے گھر کے اندر بھی جب ننگا ناچ رہے ہوں اور عورتیں بے پردہ باہر جا رہی ہوں تو اس وقت تم دین اسلام کو تو بے پردہ کر کے بھیج رہے ہو۔ اسلام سے محبت کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی اسلام کو پسند کرو اور اپنے گھر والوں پہ بھی اسلام کو پسند کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کو ہم نے اپنے گھروں میں اجنبی بنا رکھا ہے، دوسرا آئے۔ حیرت کی بات ہے، اسلام تو ہمیں مسجدوں میں تو نظر آ جاتا ہے، جمعہ میں اگر آ گئے سب کے سب سجدہ ریز ہیں، لیکن یہی اسلام شادیوں کے محلوں میں کیوں نہیں نظر آتا؟ شادیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، بڑے امیروں کی، تو وہاں اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ میرے عزیزو، کہیں تو ہم ناانصافی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں اپنے دین کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انجانے میں ہی صحیح، لیکن یہ ایک بہت بڑا ایسا عمل ہے جس کا خمیازہ ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ کو میں مثال بتا دوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے، اسلام کو کیسے گھر میں پسند کرتے تھے۔ اسلام تو اسلام ہے۔ بیٹے نے ایک مرتبہ اتنا کہا کہ یہ لوکی کی سبزی جو بنی ہوئی ہے یہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا اٹھ جا میرے دسترخوان سے اٹھ جا۔ کہا ابا جان میں نے تو صرف سبزی کے بارے میں کہا اس سبزی کے بارے میں ہرگز نہ کہنا، اس لیے کہ میرے رسول کو پسند تھی،
میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے، اور اگر تجھ کو یہ نہیں پسند ہے تو میں ایسا بیٹا نہیں برداشت کر سکتا جس کو رسول اللہ کی پسند نہ پسند ہو۔ یہ اسلام اپنے گھروں میں بھی دیکھنا وہ چاہتے تھے۔ وہ تو سنت مصطفیٰ، حالانکہ سبزی کے متعلق اختیار ہے، آپ کو جو کھانا ہے کھائیں، فرض واجب یا حرام ناجائز تو نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بہت بلند تھا۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہم یہ انقلاب اپنے گھروں میں بھی لائیں گے، ان قربانیوں کو دینا پڑے گا، تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ بہاریں ہمارے گھروں سے نکلیں گی انشاءاللہ۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قربانیوں کی ابتدا زمانہ نبوی سے ہوئی، اور پھر وہ ہجرت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قربانی تو ہے، اپنا وطن چھوڑنا اور دوسرے شہر جا کر آباد ہونا، پھر پورے ساتھیوں کا ساتھ چلنا، ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ جب شہر مکہ چھوٹ گیا اور اپنے مدینے میں آباد ہوئے تو کیا یہ قربانی نہیں ہے، اپنا وطن اصلی چھوڑنا؟ پھر وہاں جانے کے بعد مسلسل جنگیں اور لوگوں کا مقابلہ، 10 سال تک تقریباً 17 جنگیں، سال بھر کا بھی موقع نہیں ملتا تھا سانس لینے کا۔ یہ بھی تو قربانیاں ہیں۔ کتنے عظیم صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے، ایک ہی جنگ احد میں 70 صحابہ گئے، جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، ان کے سفیر، ان کے خاص صحابہ شہید ہوتے گئے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر صبر کر لے جانا یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور ان قربانیوں کی ابتدا جب حضور کے زمانے سے ہوئی تھی تو خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی چلی، اور پھر کربلا کے میدان میں یہ کھل کر کے سامنے دیکھنے کو ملا۔ دنیا کی ایک ایسی عظیم قربانی جس میں خاندان رسول کا بچہ بچہ اپنی جان لے کر میدان میں اترا، اور کوئی پیچھے بھاگنے کی بات نہ کیا، گردنیں ان کی کٹ گئیں، بلکہ ایک دوسرے کو کٹتے ہوئے دیکھتے بھی رہے صبح سے شام تک۔ کوئی یہ نہیں کہا میرا بھائی اب کٹ گیا، اس کے اوپر گھوڑے دوڑ چکے ہیں، میں تو اپنی جان بچاؤں۔ حتیٰ کہ جو بیمار خیمے میں سو رہے تھے، زین العابدین امام سجاد بیمار تھے، بخار زدہ تھے، اس کے باوجود وہ اپنے بستر سے کھڑے ہو رہے تھے کہ سب جب جا چکے تو مجھے بھی جانے کی اجازت ملے۔ امام حسین نے ان کو تک دیکھا تو آپ رو پڑے اور کہا میری نسل تجھ سے چلنی ہے، اور تم آرام کرو، میرے بعد خاندان نبوت کی ان عورتوں کو کون لے جائے گا، کون ان کا سہارا ہوگا؟ امام زین العابدین اس بات پر روتے رہے زندگی بھر کہ مجھے میدان میں اترنے نہیں دیا گیا ہے۔ تو کیسا جذبہ تھا ان کا! قربانیاں تو ان کی ماں نے ان کی گٹھی میں پلایا تھا، ان کو بچپن سے یہ جذبہ دیا گیا تھا، اسی لیے وہ میدان میں ڈٹے رہے، جمے رہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی، اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک دستور ہے، وہ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے اور اس کے بعد ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتا بھی ہے۔